بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجسد والكرم وآله وأصحابه الكرام والنبي الكريم، وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. عزیزان گرامی مقام، آج درس رضوی کا موقع تو ہے ہی، لیکن اب علماء اہل سنت اور اکابرین وقت میں یہ طے کیا ہے کہ عرس رضوی کو یوم تحفظ ناموس رسالت کے نام سے منایا جائے، اس لیے کہ پچھلی صدی سے لے کر اس صدی میں بھی اگر دیکھا جائے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر سب سے زیادہ اگر کسی نے دفاعی پوزیشن اور سپہ سالاری کا حق ادا کیا ہے تو بریلی کے تاجدار نے ادا کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت پر اٹھنے والے ہر حق کا جواب دیا ہے، اور ہر باطل فرقے کی طرف سے آنے والے سوالات کا جواب ایسے لکھا کہ آج تک ان کے قلعے زیر و زبر ہوتے نظر آتے ہیں. میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والے دنیا بھر کے مومنین عاشقان رسول اگر وہ صحیح معنوں میں اعلیٰ حضرت کو پڑھے ہیں یا سنے ہیں تو ان کی زندگی کا مقصد یہ سمجھ میں آ جائے گا. سارے سنی الحمدللہ. آج میں نے ایک ایسے شخص سے بھی سنا جو اعلیٰ حضرت سے کبھی محبت نہیں رکھتا یا بریلی شریف سے اس سے کوئی لگاؤ نہیں، ان کا اپنا الگ مسلک، اپنا الگ مذہب، اپنا الگ طریقہ، لیکن اس شخص نے بھی یہ کہا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو صحابہ محبت کرتے تھے وہ اس زمانے میں اگر دیکھنا ہے تو صرف بریلی والوں میں بریلیوں میں نظر آئے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تمام درجے کا عشق اور محبت الحمدللہ پوری دنیا میں ہمارا تربہ امتیاز رہا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس مسلک کے ماننے والوں کو خصوصیت عطا کی ہے کہ جب بھی نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں ہوئی کسی اور مدرسے سے نہیں، بریلی کی جارود کشی کرنے والے نے ہی جواب بھی دیا. ہر وقت یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر ہونے والے حملوں کا جواب دیا جاتا رہا ہے، دیا گیا، آج بھی دیا جا رہا اور انشاءاللہ قیامت تک دیا جائے گا. اور شہر اندور کے اس علاقے میں آنے کے بعد کثرت سے یہ نوجوانوں کو ہجوم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ الحمدللہ آج بھی ہماری غیرت زندہ ہے. اور اس طرح کے مجمع کفار و مشرکین کی دھرتی ہلا دیتے ہیں اور گستاخان رسول کے منصوبے ناپاک منصوبوں کو ہاتھ میں ملاتے ہیں. اور پھر انہی سنیوں کا یہ نعرہ بھی ہونا چاہیے، بدلا تو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ.
بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنے کا جذبہ ختم نہیں ہوا۔ ان ظالموں نے ابھی حالات کو اس طرح سے تبدیل کر کے زہریلا بنا کر کے یہ سوچا تھا کہ مسلمان مردہ سے نظر آ رہے ہیں، مرجھائے ہوئے ہیں، اب جو چاہے ان کے خلاف بغلو، جو چاہے ان کے نبی پر اور قرآن پر اسلام پر حملے کر جاؤ، لیکن انہیں ابھی پتہ نہیں ہمارے محلوں میں ابھی بھی کبھی بھی ایسی چنگاریاں ہیں جو تمہارے محلوں کو تباہ کر سکتی۔ بس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھنے والی ایک چنگاری بھی کافی ہے، اسی لیے کہ رب الجلال کا یہ دستور رہا ہے، وہ بڑی طاقتی طاقتوں کو بہت ہلکی چیز سے ہلاک کرتا ہے، بہت ہلکی چیز سے ہلاک کرتا ہے۔ فرعون کے غرور کو پانی سے تباہ کرنے والا مولا، نمرود کے تکبر کو مچھر سے ختم کرنے والا وہ رب الجلال، ابرہا کی طاقت کو ابابیلوں سے ختم کرنے والا وہ رب الجلال۔ عزیزان گرامی، وہی ابو جہل گستاخ رسول کو چھوٹے بچوں سے ختم کرنے والا رب الجلال، وہ آج بھی اس بات پر قادر ہے، ہمیشہ قادر تھا اور قادر رہے گا۔ جب کبھی میرے مصطفیٰ کریم کی عزت پر حملہ ہوگا تو پھر کسی محلے کے ایک چھوٹے بچے کو بھی وہ کھڑا فرما دیتا اور وہ اس کے جواب کے لیے کافی و وافی ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، ہم نے بچپن سے یہ سنا ہے، نہ گھبراؤ اے مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، اسلام باقی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی بات پر ہمیں جینا بھی ہے، مایوسی اور ناامیدی کی زندگی سے نکل آؤ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی وہ دولت عطا کی ہے جو ہر خوف سے ہمیں آزاد کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشن اپنا شروع فرمایا، اس راستے پر تو ہر جگہ خوف اور ہر جگہ ڈر کا ماحول ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے جو سپاہی نکلتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کا پھولوں سے استقبال کیا جاتا ہے، ہمیشہ اس کو ناروں سے استقبال کیا جاتا ہے، بسا اوقات اس کا گالیوں سے بھی استقبال ہوتا ہے، اس کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے جاتے ہیں، راہ پر خطر ہے، لیکن چلنے والا اس یقین کے ساتھ چلے جو امام اہل سنت نے ہمیں درس دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہزار لوگ ہمارا برا کہتے ہو، گالیاں دیتے ہو یا طعن و تشریح کرتے ہو، یا پھر اگر طاغوتی طاقتیں اپنے تمام محکمے کسی ایک عاشق رسول کے پیچھے لگا بھی دیں تو کوئی فکر کی بات نہیں، ہم اس بریلی کی گدی کے دربار کے کتے ہیں جہاں سے کبھی مفتی اعظم نے حکومت وقت کو بھی للکار کر کے کہا تھا، بریلی کا فتویٰ نہیں بدلتا، تخت بدل سکتا ہے، اور لوگوں نے دیکھا بھی اسی مفتی اعظم کے جانشین وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین عالم مفتی اعظم ہند تاج شریعہ بدر الطریقہ نے بھی حق کا اعلان کرتے ہوئے یہی تو ہمیں بتایا تھا، یہی تو ہمیں سبق دیا تھا، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر ہماری نسبتیں عام کسی محلے کے سرمایہ دار سے نہیں ہے، ہماری نسبتیں تاجدار مدینہ سے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ میرے عزیزوں، بریلی سے اگر وابستہ ہونا ہے نا تو خوف نکال کر کے وابستہ ہونا، بزدلی اور ڈر رکھ کر کے وابستہ نہ ہونا، ایسا کا یہاں کام بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جو شہدائی ہیں وہ کسی طاغوتی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ سب سے پہلی تربیت تو بریلی کی یہی ہے، پہلی تربیت یہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے جو تعلیم لی، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں کا یہ خوف نکال کر کے میں مسئلے کے اعلیٰ حضرت پر تھوڑی گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ڈر اور خوف نکالو،
اس لیے کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے ہمارے کان میں سب سے پہلا کلمہ یہ کہا گیا تھا اللہ اکبر. سب سے پہلا کلمہ ہمیں کہا گیا اللہ اکبر. عزیزان گرامی وہ کلمہ آج ہم دن میں کتنی مرتبہ سنتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ارے پیدا ہوئے تھے یہی ہمارے کام میں کہا گیا, نمازوں میں یہی کہا جا رہا ہے, اذانوں میں یہی کہا جا رہا ہے, مر بھی جائیں تو ہماری میت پر بھی یہی کہا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. تو جس مومن کو ہر بار میں کہا جاتا ہو اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر وہ کسی طاقت اور قوت کے سامنے سر کیسے جھکائے, کسی اور سے خوف کیوں کھائے؟ تابوتی طاقتیں اور وقت کے حالات کے اعتبار سے اگر کوئی خوف کرتا ہے تو سنو میرے عزیزو, بریلی کے خاندان سے ایک میسج یہ بھی آتا ہے تم دنیا کی طاقتوں سے ڈر کر کے ادھر ادھر چھپانے کی بات نہ کرو. سنو ہم ان کی غلامی میں ہیں, اس بارگاہ کی غلامی میں ہیں. دنیا جو ہے دنیا, محشر کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے ٹوٹا بھی کرے صدر قیامت کے سپاہی, ٹوٹا بھی کرے صدر قیامت کے سپاہی. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نسبتیں عطا کی ہیں اور مسلمانوں کو یہی تو سکھایا ہے. دوسروں کے دربار میں اس طرح کہنے سے بہتر ہے بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ اور یہی عریضہ پیش کرو, میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے دو کہ رستے میں ہیں کیا وجہ کھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حاضر بریلوی نے ہمیں ایسا جوڑا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. اب سنتے جاؤ میرے عزیزو, مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ در حقیقت کسی خالی دل میں خوب عشق مصطفیٰ کو انڈیل دینا یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. جو جینا مرنا سونا اوڑھنا بچھونا حب مصطفیٰ بنا لیا اسی کو سمجھ لے مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی بھر کیا ہمیں دیا, کس چیز سے جوڑا؟ مجھے بتاؤ. اعلیٰ حضرت نے اپنے خاندان کی طرف لوگوں کو وابستہ نہیں کیا, میرا خاندان بھلا ہے میرے خاندان کی طرف جڑ جاؤ, نہیں, ایک ہی میں سے ایک ہی پیغام دیتے رہے, انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہزار الگ الگ رنگ ہیں, ہر رنگ پر گفتگو کے لیے ہزاروں راتیں ناکافی ہیں. میرے عزیزو, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے جو ہمیں بریلی کے امام نے جوڑا ہے اس کی چند مثالیں میں آپ کو بتاؤں. مسلک اعلیٰ حضرت یہ آج کے دور میں اخذ کیا ہوا پیدا کیا ہوا طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بریلیوں کا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں آؤ بریلی کا امام کہاں سے عقیدہ اخذ کرتا ہے, بریلی کا امام اپنا مسلک کس کو مانتا ہے؟ تم کہتے ہو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ غلو کرتے ہیں, بریلی غلو کرتے ہیں, مبالغہ کرتے ہیں, بہت زیادہ باتیں کر جاتے ہیں. نہیں میرے عزیزو, جتنا صحابہ کرتے تھے اتنا ہی ہم کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دو نہیں بے شمار مثالیں ملیں گے. ایک خاتون آئی اپنے بچے کو لے کر کے, بچہ بھوکا تھا بولنا نہیں تھا, حضور کی بارگاہ میں پیش کیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان بند ہے, بولنے کی طاقت نہیں ہے, آپ کچھ علاج فرمائیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کو قریب کیا. جب بچہ وہ قریب آیا, اللہ اکبر, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا کیا؟ یہ نہیں کہ شہد چٹایا دوا کھلایا, بلکہ قریب کر کے اس بچے سے کہا من انا, اے بچے بتا میں کون ہوں؟ وہ گونگا بول پڑا اشہد ان محمد رسول اللہ. آج جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہے, گونگا بول پڑا. اس صحابیہ سے کیوں نہیں پوچھ کے قوت گویائی اور زبان دینا اللہ کا کام ہے. وہ مصطفیٰ کے دربار میں کیوں آئی, میرے مصطفیٰ نے عطا کیوں کیا؟ یہی بریلی کے تاجدار نے ہمیں بتایا. صحابہ کا جو مسلک تھا کہ شافی و نافی ہو تم, وافی و کافی ہو تم, شافی و نافی ہو تم, وافی و کافی
سخاوی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کرو رسول۔ یہ مسلک ہمیں بریلی کا جو ملا ہے وہ صحابہ سے ملا ہے۔ ایک صحابی نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت کا حدیث میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی نابینا تھے۔ اس حدیث کو بیان اکثر علماء بھی کرتے ہیں، آج میں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر اس کو بیان کرتا ہوں۔ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، کہا آنکھیں نہیں دکھتی، دیکھتی نہیں ہیں، نابینا ہوں، راستے سے آنے جانے میں تکلیفیں ہوتی ہیں، مسجد آنا جانا ہے، آپ کی بارگاہ میں آنا جانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرو، نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے یوں دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی محترم کے واسطے سے ان تقضی حاجتی، تو میری حاجت کو پوری فرما۔ وہ صحابی مسجد میں گئے، حضور کے فرمان کے مطابق نماز پڑھی اور یہ دعا کی۔ وہ فرماتے ہیں مسجد سے جیسی باہر آیا میرے آنکھیں روشن تھی۔ نابینا صحیح ہونا اور ہے، اور ہلکا پھلکا دیکھنے والے کی آنکھوں کی آنکھیں تیز ہونا اور ہے۔ جس کی آنکھوں میں کوئی نور ہی نہیں تھا وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اس صحابی سے کیوں نہیں کہتے آنکھیں دینا اللہ کا کام ہے، اجالا بخشنا اللہ کا کام ہے؟ نہیں، اس صحابی نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ عقیدہ یقیناً اللہ ہی دیتا ہے لیکن دروازہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ وہ آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، آنکھیں بھی دی اور اجالا بھی ملا۔ کسی کو بریلی کے امام نے ہمیں یہ بتایا آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا کیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو۔ میرے عزیز یہ مسلک کوئی نیا مسلک ہے؟ صحابہ کا جو مسلک تھا وہی تو بریلی کے امام نے ہمیں دیا۔ لوگ کہتے بڑی شدت کرتے، یہ لوگ بڑی شدت کرتے ہیں، ان کے اندر جو ہے بہت کٹر پنتی ہے۔ ہاں، بریلی کا نام سنتے ہی کچھ لوگوں کا ایسا لگتا ہے بڑے کٹر ہیں، بڑی شدت پسند ہے۔ یہ شدت کس پر کی جاتی ہے آؤ وہ بھی میں تمہیں بتاؤں۔ بریلی کے امام نے اپنے گھر سے شدت نہیں لائی، وہ کٹر پن جس کو تم کہتے ہو وہ ان کا اپنا خاندانی وتیرہ نہیں تھا، یہ بھی صحابہ کا معمول تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہیں، ایک صحابی ہیں ابو عبیدہ بن جراح۔ ایک دن ایک رومال میں ایک سر لے کر کے آئے، خون ٹپک رہا تھا، حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انسانی کھوپڑی ہے کوئی اور اس پر رومال لگا ہوا ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ پوچھا ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ کہا آقا یہ میرے باپ کا سر ہے۔ میرے باپ کا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے تلوار اٹھائی اور قلم کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی ایک عادت تھی جب بھی میں گھر آتا تو آپ کے خلاف بکتا تھا، آپ کو گالیاں دیتا تھا، بار بار توہین کرتا تھا، ایک بار نہیں 2 بار نہیں کئی بار میں نے اس سے کہا گالیاں دینی ہو تو مجھے دے دے، کوسنا ہو مجھے کوس لے، میرے مصطفیٰ کی شان میں کچھ نہ کر، لیکن یہ مجھے جلانے کے لیے بار بار آپ کی شان میں توہین کرتا تھا۔ آج میں شکار سے واپس آیا، ننگی تلوار ہاتھ میں تھی اور اس نے اپنے معمول کے مطابق پھر دشمن کی ترازیاں کرنا شروع کیا، گالی گلوچ کرنے لگا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے تلوار اٹھائی اور سر قلم کر دیا۔ پھر میں نے سوچا باپ تو باپ ہے، سر قلم کر دیا، چلو راہ مصطفیٰ میں پوچھ کر میرا یہ عمل صحیح بھی ہے یا غلط ہے، اگر غلط ہے تو مجھے سزا دی جائے، غلط ہے تو مجھے سزا دی جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ تیرے محبوب پہ دی جائے۔ یوں کہتا بھی جب آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دیکھ ہی رہے تھے، اس ماجرے کو سن رہے تھے، فیصلہ رب ذوالجلال کی طرف سے آیا، جبرائیل امین آیت لے کر کے نازل ہوئے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان۔ یہ آیت ہم اعلیٰ حضرت کی تاریخ وفات، تاریخ ولادت پر پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تاریخ ولادت پر یہ آیت نکالی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اے محبوب وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے آپ ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتا ہو، چاہے اس کا باپ ہو، بیٹا
حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو عبیدہ بن جراح کی تائید نازل فرمائی، اور اسی مسلک کو جو ابو عبیدہ بن جراح نے کیا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ شدت پسند بریلوی، ابھی تک تو ایسا ہم نے کسی کا سر قدم بھی کام کیا ہے، خاندان والوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اس مسلک کو بھی تو یوں پیش کیا تھا، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد، کسی اور کے بارے میں نہیں کہا، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیر ہے چل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب میں لعنت کیجیے۔ یہ مسلک کہاں سے ملا؟ صرف بریلی کے گھر سے، اپنا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو میرے آقا کی وفاداری کرتے تھے، محبت میں تھے، وہی مسلک اعلیٰ حضرت نے ہمیں پیش کیا۔ بیان کرنے کے لیے، تشریح کے لیے، توضیح کے لیے ہو سکتا ہے وقت درکار ہو، لیکن انصاف کی اہمیت لگاؤ گے ان لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں جن کو قرآن ہے جنن ہے اعلیٰ حضرت، ایک بار اٹھاؤ پڑھو، اعلیٰ حضرت کو پڑھو۔ کوئی بھی ایسی چیز تمہیں اگر نظر آتی ہے تو مجھے بتاؤ، کوئی بھی چیز ایسی لگتی ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کی خاطر کیا، اپنے نفس کی خاطر کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پر یہ بھی لکھا کہ لوگ اگر میرے لکھنے کی وجہ سے غصے میں آتے ہیں تو جانتے ہو کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان بوجھ کر کے میں ان گستاخوں کے خلاف اتنا سخت لکھتا ہوں، اتنا سخت لکھتا ہوں کہ یہ بھڑک کر کے مجھے گالیاں شروع کر دیں۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کی فطرت ہے، جس کو کوسو گے فوراً تمہیں وہ الٹا جواب دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں جان بوجھ کر اتنی سختی سے ان کے خلاف لکھتا ہوں کہ یہ چل بھول کر کے مجھے گالیاں دیتے ہیں، میرے باپ کو کوستے، میرے دادا کو، میرے خاندان کو بولنے لگتے ہیں کہ احمد رضا ایسا ہے، اس کا خاندان ایسا، اس کا باپ ایسا، اس کا دادا ایسا، ہم نے دیکھا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس بات پر خوش ہوتے اور کہتے ہیں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے آقا کی عزت کی خاطر میں اپنا پورا خاندان داؤ پہ لگاؤں، میں اپنا پورا خاندان داؤ پہ لگاؤں۔ اگر میرے باپ کو، میرے دادا کو، میرے خاندان کو گالیاں دی جائے مجھے یہ منظور ہے، بس شرط یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کو کوئی انگلی بھی نہ اٹھا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ اور یہی ہے نام سے مصطفیٰ۔ میرے عزیزوں، اس امام اہل سنت فاضل بریلوی نے اپنے نفس کی خاطر کبھی نہ قلم چلایا نہ ہی اپنی ذات کے مطابق۔ آپ دیکھیں پوری کتابیں چھاپ ڈالیں، پوری کتابیں ان کی ہزاروں صفحات پر محیط کی کتابیں، آپ ایک لائن یا ایک جملہ اس طرح سے نہیں پائیں گے جس میں وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حب مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور کی فضیلت یا کسی اور کی طرف رغبت دلانے کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، مشن تو یہی تھا، مشن تو یہی تھا، جب سے قلم اٹھایا وفات تک اگر تعبیر کروں تو صرف رسول اللہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے دین کا، میرا دین پار ہے۔ اب میرے عزیز و آؤ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر بات ہوتی ہے، ناموس سے رسالت کی بات ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر جو آج بھی حملے ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر میدان میں کوئی ہے آج تو الحمدللہ امام احمد رضا کے عاشقین ہی ہیں، ان سے وابستہ افراد ہی ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ جب میرے آقا کی بارگاہ میں کوئی بھی ادنیٰ گستاخی پاؤ تو پھر چاہے وہ تمہارا کیسا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت کی وصیت یہی ہے کہ دودھ میں سے مکھی کی طرح اسے نکال کر پھینکو، جس کو تاج شریعہ بدل طریقہ نہیں فرمایا ہے، نبی سے وہ جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، ادھر مادر برادر جان و مال پر فدا کر دے۔ عزیزان گرامی، یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے کہ آپ کو آج کے زمانے میں بھی ہونا یہی چاہیے کہ اپنا تن من دھن اپنی ساری چیزیں قربان کرو میرے آقا کی عزت پر۔ ہوگا کیا معلوم ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہوگا میں ابھی آؤں گا میدان میں میری گردن ماری جائے گی، مجھے جیل بھیجا جائے گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے اسلاف اور کابرین کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے۔
برسوں سے ہوتا رہا. آپ اگر ہم بات بولیں کہ حب مصطفیٰ میں سرشار ہو کر گستاخان رسول کے خلاف آواز اٹھائیں گی کہ دنیا تمہیں تختہ مشق بنائے گی، ظلم ستم کھائے جائیں گے. کیا بلال حبشی کو نہیں دیکھا؟ خباب بن بلال کو نہیں دیکھا؟ خبیب بن عدی کو نہیں دیکھا؟ سیدہ سمیہ کو نہیں دیکھا؟ وہ امام احمد بن حنبل کے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ننگی پیٹھ پر گھوڑے مارے جاتے تھے. کیا انہوں نے یہ مشن شرط کر دیا یہ سوچ کر کہ اب حالات خراب ہو گئے، بادشاہ آ گئی ہے، بڑے ظالم خلیفہ ہیں، آج کے حالات کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے؟ نہیں، حالات جیسے بھی ہو میرے مصطفیٰ کی عزت ہر زمانے میں سلامت ہونی چاہیے. یہ امت کی یہی فکر بھی ہونی چاہیے، چاہے کیسے بھی حالات ہو، لیکن میرا گھر ٹوٹ جائے، اولاد بکھر جائے، جائیداد ختم ہو جائے، لیکن حضور کے نام پر کوئی بات آنے نہ پائے. یہ مشن صحابہ کا تھا جو اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں پیش کیا. ایک لگے ہاتھوں میں آپ کو بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت کا تعارف جو پوری دنیا میں ہے وہ اسی بات سے ہے کہ حق کو حق کہا اور حق کو حق لکھا. کسی کی روح رعایت نہیں کی. ہر زمانے میں ایسے اہل حق موجود رہے. اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں سے بھی میں آج یہی کہوں گا، تم کسی کی روح رعایت کرتے ہوئے اپنے زمین کے اندر موجود ایمان کو تباہ کرنا رکھو، حق کا اظہار سر چڑھ کر کرو. اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کی بات سے پہلے امام احمد بن حنبل کا ذکر آیا، میں اب کروں. آپ ایک ایسے محدث ہیں جنہیں 5 لاکھ حدیثیں یاد، بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول، لیکن ان کے ایک فتوے کی وجہ سے خلیفہ وقت نے انہیں قید کیا اور کوڑے مارے. معتزلی تھے، ان کے عقیدے کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کے بعد اس بات پر 100 کوڑے مارے. یہاں تک کہ ایک بادشاہ گئی، دوسرا آیا اس نے 100 کوڑے مارے، وہ گیا تیسرا آیا اس نے 100 کوڑے مارے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ ان کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، علماء ذلیل احترام کی بات ادب سے اور فقیر کے لیے بھی نصیحت، کوڑے کھا کر کے بازار کی طرف جا رہے تھے. مشہور معروف بغداد کا ایک ڈاکو وہ ملا اور کہا احمد بن حنبل آپ سے بات کرنی ہے. کہا بتاؤ. کہا کہ سنا ہے آپ کو قید کر کے کوڑے مارے گئے ہیں، آپ کی ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے. کتنے مارے؟ 300 کے قریب اب تک کھا چکے ہو. تو اس ڈاکو نے کیا کہا، سنو مجھے دیکھو، میں پیشہ ور چور ہوں، چوری کرتا ہوں، 1-2 بار نہیں 10 بار مجھے پکڑا گیا ہے اور سخت ملا کر کے اب تک میں 1500 کوڑے کھا چکا ہوں. چوری کے معاملے میں یا دیگر معاملات میں 1500 کوڑے کھا لیا، لیکن اب تک میں چوری نہیں چھوڑا، اب تک چوری نہیں چھوڑا. وہ کہتا تھا اے احمد بن حنبل 1500 کوڑے کھا کر میں چوری نہیں چھوڑتا تو 300 کوڑے کھا کر کبھی حق بات کو چھوڑ نہ دینا، حق بات چھوڑنا مت. اتنی بات امام احمد بن حنبل کے دل پر رکھی. کچھ لوگ حوصلے پست کرتے ہیں، لیکن جو کبھی کبھار مجرم ہے وہ کسی کے حوصلے بڑھاتا ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ بات بھی ملتی ہے، جلاد کوڑے مارا تھا تو ایک مرتبہ صرف تہبند تھی، جسم پر کچھ نہیں تھا، ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے جا کے آپ کی لنگی کھلنے لگی، تہبند نیچے آنے لگے. آپ کو غم کوڑے کھانے کا نہیں تھا، تہبند جو نیچے آ گئے، سطر کھلنے، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور رونے لگے. کیا آج میں بے سطر ہو جاؤں گا، میرا سطر کھل جائے گا؟ رو رہے تھے. جلاد کوڑے اٹھا رہا تھا. روایت یہ بتاتی ہے اچانک غیر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، ان کی تہبند کو مضبوطی سے پکڑ باندھ. جیسے ہی ان کی تہبند مضبوطی سے بدلی، کیونکہ ان کے ہاتھ اوپر بندھے ہوئے تھے، زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، کسی نے آ کر ان کی کمر سے تہبند کو مضبوط باندھ دیا
اب احمد بن حنبل مسکرانے لگے، ہنسنے لگے اور اللہ سے کہا آپ کو اپنا کام جاری رکھیں، آپ کو اپنا کام جاری رکھیں۔ اس نے تھوڑا چھوڑ دیا، پوچھا یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تھوڑی دیر پہلے تم رو رہے تھے، ہنس رہے ہو؟ احمد بن حنبل نے فرمایا جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا وہ چہرے جمالے جہاں آ گئے، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس۔ ایک بات یاد رکھنا، ناموں سے رسالت کی بات کرتے ہو تو اس سے اجر لینے کی تمنا بھی مت رکھنا، توقع اور امید بھی مت رکھنا۔ اگر مصطفیٰ کی عزت کی بات کرو گے تو اجر حضور کی بارگاہ سے ہی ملے گا، اور ان کے جیسا کوئی دوسرا عطا کرنے والا ہو بھی نہیں سکتا۔ خادم بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر قدم چلاتے رہے اور باطل قوتوں کا دندہ شکن جواب دیتے بھی رہے۔ وہ خود زمیندار تھے، ان کے خاندانی تعلقات زمینداروں سے تھے، نوابوں سے تھے، لیکن ایک روایت بھی میں نے نہیں پڑھی کہ اعلیٰ حضرت کہیں نواب رامپور کے ہاں گئے ہوں اور نواب لکھنؤ کے ہاں گئے ہوں اور کہتے ہوں میں نے اتنے فتوے لکھ دیے، تفسیر کر دی ہے اور اتنی رد کتابیں لکھ دی ہیں، نظر و نیاز ہو جائے، انعامات کی بارشیں ہو جائے، جیسے شعراء شعر لکھ کر کے کسی بادشاہ کے پاس پہنچتے تھے۔ نہیں، فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں بھی جا کر کے اجر اور معاوضہ نہیں طلب کیا، بلکہ جب بھی کہا کیوں کہا یا رسول اللہ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کرے تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے، ہمیشہ اگر کچھ مانگا بھی تو حضور سے مانگا، اور یوں کہا یا رسول اللہ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر نہیں ہے؟ یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا پورا مشن آپ دیکھیں، پڑھ ڈالیں، ہدایت بخشش پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس امام نے ہر وقت ہر گھڑی اگر کسی سے وابستگی اور فرزانگی پیش کی ہے تو صرف مدینے کے تاجدار کی بات، یہی چیز بیان کی ہو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور کمالات دیکھیں، میں کرامات کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، کرامات کا بھی وہ بے تاج بادشاہ، کرامات کا بھی وہ بے تاج بادشاہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں بعض لوگ کرامات کو بیان کرنے کے بعد کسی کی شخصیت کو بہت اونچا سمجھتے ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ یہ جو کرامات ہوتی ہے نا، کہ کبھی زمین سے ٹھوکر مار کر کچھ نکال کے دکھا دیا، پانی میں چل کے دکھایا، ہوا میں اڑ کے دکھایا، یہ جو کرامات جس کو آپ کہتے ہیں، محیر العقول کا جس کے کرنے سے بندہ عاجز نظر آتا۔ بزرگان دین نے فرمایا اولیاء کے لیے کرامت ان کی فضیلت کا ذریعہ نہیں، یہ تو ان کا بہت چھوٹا سا زینہ ہے، بہت چھوٹا زینہ ہے۔ اگر اولیاء کی تعریف اور ان کے کمالات بیان کرنا ہو تو ان کا شریعت پر استقامت بتاؤ، وہ استقامت سب سے بڑی دولت ہے جو اولیاء کو ملی ہوتی ہے۔ وہ جمع رہتے ہیں، کسی سے خوف نہیں کھاتے، اور قرآن نے بھی اولیاء کی تعریف میں یہ نہیں کہا کہ وہ ہر گھڑی ہر لمحے کرامت دکھاتے ہیں، بلکہ قرآن نے بھی یہ کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ بتاؤ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ دنیا کا خوف نہ آخرت کا غم ہوتا۔ یہ اولیاء کی اعلیٰ حضرت کی کرامات بہت ہیں، میں نے وہ ذکر نہیں کیا، چھیڑا بھی نہیں، کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ صرف اور صرف ایک امام وقت شریعت طاہرہ کا مؤید ہی نہیں بلکہ تصوف اور طریقت کا ایک بادشاہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ بات آئی ہے، میں چلتے ہوئے ذکر کر رہا ہوں، آگے بڑھ جاتا ہوں۔ مرشد گرامی حضور تاج شریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں ایک شعر کی تشریح ہم نے پوچھی تھی، توجہ، حمد آپ نے اعلیٰ حضرت کی پڑھی ہوگی، تجھے حمد ہے خدایا، یہ والی حمد پڑھی ہو گیا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، وہ بھی حضور کی تعریف کے ساتھ، حمد ہے اللہ کی،
لیکن تاریخ وجود کیونکہ یہ ایک اچھے عاشق رسول کی علامت۔ اس حمد میں آخری میں 2 شعر آئے اور 2 میں آپ نے مقطع بیان کیا، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا اولیاء میں بھی اور طریقت کے معاملات میں بھی۔ خود حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا چھوٹی پر کہا جاتا ہے، اور عظیم المرتبت بزرگ نے بھی فرمایا اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے اولیاء کاملین میں وہ مقام رکھتے تھے کہ ان کے زمانے میں ان کے ذریعے سے لوگوں کو ولایت تقسیم ہوتی تھی۔ میرے عزیزوں، آپ کو میں بات بتاؤں، جو شعر ہے، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ابھی پاس تھا یہی، ابھی کیا ہوا خدا، نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدا۔ یہ اشعار ہے، ہم بھی پڑھتے آئے بچپن سے۔ میں نے حضرت کی زبان سے سنا، یہ کیا ہے سنی۔ اعلیٰ حضرت کا وہ مقام تھا اپنے زمانے کے سید الطائفہ اولیاء کاملین میں آپ بڑا مقام رکھتے تھے، جس کو قطب الارشاد کہا جاتا تھا، قطب الارشاد۔ اور اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی زمانہ اپنے زمانے کے تمام اولیاء کو جس بات کا بھی حکم دے، سارے اولیاء اس کام پہ لگ جاتے ہیں، اس کام پہ لگ جاتے ہیں۔ قطب الارشاد کا مقام یہ، اعلیٰ حضرت کا مقام قطب الارشاد کا تھا۔ ایک دن اچانک سارے اولیاء وقت کو یہ حکم دے دیا، ظاہر سی بات ہے حکم کا پاور ہے، حکم دے دیا، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈ۔ ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدا، نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حکم کیا دیا اولیاء کو کہ رضا کا دل ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ دل کا مطلب یہ لوٹنا ہی نہیں، اہل بصیرت جانتے ہیں دل کا مقام کچھ اور ہے، جس کو مسندی میں یوں کہا گیا ہے کعبہ بنائے خلیل اطہر، اور یہ مولانا روح جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کعبہ بنائے خلیل اطہر وہ دل گزرگاہ رب جلیل۔ دل کا مقام کچھ اور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حکم کیا میرے دل کو ڈھونڈ لاؤ، تو سارے اولیاء زمانہ ڈھونڈنے میں لگ گئے، رضا کا دل ڈھونڈنا حکم آ گیا ہے، کوئی ادھر ڈھونڈے کوئی ادھر ڈھونڈے، سب ڈھونڈنے پر لگ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے شعر میں حکم دیا، دوسرا جو شعر ہے وہ اولیاء کی زبان سے ان کا جو جواب آیا وہ حمد میں رقم فرمایا اور اپنا مقصد بھی اس حمد کا بنایا۔ پہلے میں آپ نے کہا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا۔ اب جواب اولیاء کا آیا، کیا آیا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا ہے مشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا ہے مشکل۔ سارے اولیاء زمانہ جواب دے رہے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا ہے مشکل، تیرے روزہ کے مقابل ہمیں نظر تو آیا، تیرے روزہ کے مقابل ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا آیا تجھے حمد ہے۔ کا ہم تو کتابیں پڑھتے پڑھتے بات سبے ہو گئے اور ان کی کتابیں حل نہیں کر سکے، جو طریقت کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، اور کچھ مریدین کو یہ ٹھکوسلے بابا جو گمراہ کرتے ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں آؤ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جواب لا کر کے دکھا دو۔ یہ آج بہت سارے ہمارے محلوں میں جو نیا فتنہ آنے والا ہے وہ تصوف کے نام پر فتنہ آئے گا۔ تصوف کوئی بری چیز نہیں بلکہ ہمارے لیے مقصد ہے،
مغز ہے، لیکن اس نام سے کئی جھوٹے ہمارے میدانوں میں آ گئے اور بابا بنے ہوئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، میں اکثر اپنی تقریروں میں ان کا رد بھی کرتا ہوں جو کہتا ہے کہ ہم تصوف کی نماز پڑھتے ہیں۔ بابا کہتے ہیں کہ مریدین، ہمارے علاقے میں ممبئی میں کچھ ایسے بھی بابا آئے جو 8 خدا مانتے ہیں، کلمے میں 8 خدا ہیں، اور نماز پڑھنے والوں کو تانا مارتے ہیں، کہاں تم جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے ایک دوسرے کی سنین کو سجدہ کرتے ہیں، وہاں خدائے رب العالمین توحید کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، ہمارا مشن یہ ہے، ہم اسی کو بابا مانتے ہیں جو ہمیں تاجدار مدینہ تک پہنچاتا ہے۔ اصلی بابا تو وہی ہے جو ہمیں مصطفیٰ کے قدم تک پہنچاتا ہے۔ باقی دھندے والے باباؤں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، جو دکان چمکائے اور حلقہ بڑھائے اور نکوسلے پن پہ اب اترائے، ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ طریقت کے نام پر جس طرح سے آج گمراہ کیا جا رہا ہے، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں میرے عزیزوں، سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے انہوں نے کیا بہترین انداز میں ہمیں بتایا۔ یہ بہت سارے لوگ کچھ ایسے پیروں کے ہاتھ لگ کر کے گمراہ ہوتے ہیں، ان سے پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات دیکھو میاں، ہمارا طریقہ ہم طریقت والے لوگ ہیں، عورتوں کو سمجھ نہیں آتا ہمارا راستہ، اور سب سے پہلی چیز ان کو چورن کیا کہتے ہیں اپنے مرید کو؟ بابا سب سے پہلا چورن یہ ڈالتا ہے، کسی مولانا کے پاس مت جانا، علماء کے پاس مت جانا، وہ ظاہر والے لوگ ہیں، شریعت والے لوگ ہیں، وہ ہمارے خلاف بولتے ہیں، اور یہ پہلا چورن ہی اس کو ڈال دیتا ہے، اور وہ یہی سے سمجھ جاتا ہے کہ شاید علماء کو طریقت نہیں آتا۔ جاہلوں، اگر طریقت پر پہنچنا ہے تو بغیر شریعت کے ناممکن۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ان کی نسل میں کندھار شریف مہاراشٹر میں ان کا مزار پاک ہے۔ ان کے ملبوسات نے بہت بہترین بات کہی تھی، کیا مثال دیا، کہا شریعت زمین ہے، شریعت زمین ہے، اور اس پر اگنے والا درخت یہ طریقت ہے، اس پر اگنے والا درخت یہ طریقت ہے، اور اس درخت میں جو پھل آئے وہ معرفت ہے، اور اس پھل کے اندر جو مغز ہے وہ حقیقت ہے۔ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ تصوف کی اصطلاحات ہیں۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض گمراہ کر ایسے بابا یہی الفاظ سے گمراہ کر رہے ہیں۔ اب توجہ چاہتا ہوں، انہوں نے یہ 4 چیزیں تو کہی، اب الٹا بتاتا ہوں، فرماتے ہیں برعکس سے ایسا ممکن ہے کہ درخت میں پھل تو ہو مغز نہ آیا ہو سکتا ہے کہ پھل تو آیا ہے لیکن مغز نہیں، یعنی معرفت مل گئی، ہو سکتا ہے ابھی حقیقت نہ ملے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ درخت تو اگ گیا لیکن پھل نہیں آیا، ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ درخت آ گیا لیکن پھل نہیں آیا۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ طریقت تو ہے لیکن معرفت نہیں ملی، یہ بھی ممکن ہے۔ اب آخر میں فرماتے ہیں، اب مجھے بتاؤ اے لوگوں، کیا یہ بات ممکن ہے کہ زمین ہے ہی نہیں اور درخت اگ گیا؟ کیا یہ بات ممکن ہے؟ زمین ہے ہی نہیں، درخت بھی آیا، پھل بھی آیا، مغز بھی آیا۔ اگر ایسی باتیں کوئی کہہ رہا ہے تو سمجھ جاؤ گا اس کا دماغ ہٹا ہوا ہے، یہ پاگل ہے۔ ہاں، جو بھی درخت اگے گا وہ زمین پر اگے گا، اسی لیے انہوں نے سب سے پہلی بات کہی شریعت زمین کا نام ہے۔ جب تک شریعت نہیں آئے گی طریقت نہیں آ سکتی، طریقت آنے کے بعد معرفت، پھر حقیقت۔ میرے آگے تصوف کی اصطلاحات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شریعت کے بھی امام تھے، طریقت کے بھی امام تھے، معرفت کے بھی امام تھے، اور حقیقت کے بھی امام تھے۔ آپ کو مجمع البحرین بھی کہا گیا، طریقت اور شریعت کا سنگم کہا گیا۔ آپ کی کتاب مقالد الوقفہ پڑھیں، تصوف میں لکھی ہوئی نایاب کتاب ہے، اور شریعت میں لکھی ہوئی فتاوی رضویہ پڑھیں، وہ تو پورا انسائکلوپیڈیا ہے، پورا وکیپیڈیا ہے فقہ کا، جو مسئلہ اٹھاؤ اس فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ تصوف پر بھی لکھا، شریعت پر بھی لکھا، حقیقت پر بھی لکھا۔ عزیزان گرامی، اب میں بات یاد کر رہا تھا، جو آپ نے امت مصطفیٰ کی خیر خواہی کے لیے کیا، اصلاح معاشرہ جس کو کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب انداز میں کیا۔
دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ جب میں اس چیز کو پڑھتا ہوں ایسا لگتا ہے آج ہی کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا تو 100 سال پہلے، لیکن جب بھی پڑھے تو ایسا لگتا ہے آج کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سنا جنگل راہ اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جھانکتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ 100 سال پہلے لکھا تھا، لیکن آج بھی ہم پڑھتے ایسا لگتا ہے آج کے لیے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سنا جنگل راہ اندھیری۔ یہ دنیا کو بتا رہا ہے، دنیا کا حال ایسا ہے جیسے بالکل سنا سا جنگل اور رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، اندھیرا خوب اندھیرا اور جنگل ہے۔ ایسے میں اگر تم سوتے رہو گے تو بیوقوفی نہیں، ایسی دنیا میں تم، اور پھر پلس اس پر یہ کہ چور ہے اس جنگل میں جگہ ہر جگہ، اندھیرا بھی ہے، جنگل بھی ہے، سنا پن ہے، اور اس لیے اعلیٰ حضرت میں جگا رہے کہ سونے والوں جانتے رہے، چوروں کی رکھوالی، اور چور بھی ایسے ویسے نہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا۔ چور بھی اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ آنکھ سے کاجل چرانا معمولی بات ہے، معمولی بات۔ اعلیٰ حضرت نے کتنے کمال کی باتیں کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بناتے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے بھی نکالی، سارے جگرے چور ہیں، یہ تمہاری گٹھڑی جو ایمان کی ہے اس کو دیکھتے کھڑے ہیں، کب یہ سوئے گا کب میں اٹھوں۔ آج بھی حالات آنکھ سے کاجل کا مطلب کیا ہے؟ میرے عزیزو، ہماری آنکھوں کا اگر کوئی کاجل ہے تو حب مصطفیٰ، وہ عشق مصطفیٰ، یقیناً وہ دلوں کا سرور ہے اور آنکھوں کا کاجل ہے۔ بغیر عشق مصطفیٰ کے آنکھیں بے نور ہیں، ہماری آنکھیں آج چمکتی ہیں تو عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، یہی ہماری آنکھوں کا کاجل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں یہاں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، دوستی کرتے ہیں اور تمہارا عشق مصطفیٰ چھین کے چلے جاتے ہیں، بدبودار بنا کے چلے جاتے ہیں، تمہارے دلوں میں بغض و عداوت ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے نوجوان بھی آتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کی عزت ناپ رہے ہوتے ہیں، علم ناپ رہے ہوتے ہیں، اتنا علم ہے ان کو کہ اتنا ہے کہ اتنا ہے، کبھی بڑے بھائی کی طرح کبھی چھوٹے بھائی کی طرح بات تھا، کبھی کوئی کہے کہ اردو تو ہمارے دارالعلوم سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہی تو چور ہے جو آنکھوں سے کاجل چراتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو، ایسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے متشدد ہیں، اختلافی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جگانے کا نام اگر تشدد ہے تو میں بخوبی اس کو قبول کرتا ہوں۔ ہاں، ہم نے سنا ہے کہ ہمیشہ مرغے کو ذبح کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ صبح لوگوں کو نیند سے جگاتا ہے، یہ اس میں کوئی ہماری غیر کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں جگایا اور بار بار سمجھایا۔ اب سنو آگے جو آپ نے مثال دی، کیا بہترین مثال ہے، کیا بہترین۔ فرماتے ہیں شہد کھائے زہر کھلائے، شہد کھائے زہر کھلائے، قاتل ڈائے شوہر کش، تین الفاظ اعلیٰ حضرت نے دنیا کے لیے کھائے۔ یہ دنیا میں جو تم مگن ہو، دنیا کی محبت میں تم فریفتہ ہو چکے ہو، آج کچھ حالات ایسے آ گئے۔ مجھے ایک روایت بھی ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار شہد تناول فرما رہے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو دھکا دے رہے تھے۔ 2 مرتبہ آپ نے اس طرح فرمایا، تیسری مرتبہ شہد کو روک دیا۔ صحابہ نے پوچھا آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے؟ مکھیاں مچھر تو حضور کے قریب آتا۔ حضور پاک نے فرمایا دنیا میرے پاس خوب سج سنور کر کے آئی ہے اور ساری دولت میرے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے کہا یا رسول اللہ میری دولت قبول کر لیا، میں نے دھکا دے کر دور کر دیا، مجھے تیرے دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری مرتبہ دنیا سارے حسن و جمال کے ساتھ میرے پاس آئی ہے، کہا دولت نہیں دیا آپ نے، میری حسیناؤں کو دے دیا، ایک سے خوبصورت دوشیزائیں آپ کے قدموں میں نچھاور کر میرے آقا فرماتے میں نے دھکا دے کر وہ بھی دور کر دیا۔ حضور فرماتے تیسری مرتبہ دنیا میرے پاس آئی اور یہ کہا یا رسول اللہ آپ نے میری دولت بھی نہیں قبول کی، میرا حسن بھی نہیں قبول کیا، لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی، آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی
وہ مال اور جمال سمیٹنے میں کہیں آپ کو نہ بھول جائے۔ حضور رونے لگ گئے اس بات پر۔ میری حضور کو امت سے بے بڑا پیار تھا، محبت، اس بات سے میرے آقا رونے لگ گئے۔ آج مجھے بتاؤ مسلمانوں، کیا یہ حالات آ نہیں گئے ہمارے پاس؟ نوجوان حسن اور شباب کے دیوانے کسی حسینہ کے ایسے معشوق یا عاشق، اس کے نام پر پوری راتیں قربان کیا، اپنے چہرے بدل دیا، کپڑے بدل دیا، لیکن نام مصطفیٰ پر ایک گناہ نہیں چھوڑ سکا۔ کیسے عشق اور کیسی محبت ہے، مجازی محبتوں میں مبتلا ہو کر ہم نے یہاں ان دکانداروں کو بھی دیکھا جو رات کی نیند مار کر کے بھی مال کمانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مال 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 چاہیے، جائیداد 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 چاہیے، خوب مال جمع کیا، لیکن مہینوں گزر گئے، ایک رات میرے مصطفیٰ کو یاد نہیں تھی۔ یاد نہیں تھی۔ تمہیں خبر ہے کون سی ایسی رات ہے جو مصطفیٰ ہمیں یاد کر کے نہیں چھوڑتے؟ کون سی رات ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بجلیاں کڑکتی تھی تو حضور بستر چھوڑ کر باہر آتے، بجلیاں کڑکتی حضور باہر آتے۔ حضرت عائشہ پوچھتی آپ بجلیوں سے اتنا کیوں گھبراتے؟ حضور فرماتے جب بھی بجلیاں آتی ہیں تو مجھے خوف لگتا ہے کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ کریں۔ پچھلی امتوں پر جب عذاب آتا تھا تو پہلے ابر آتا، بجلیاں آتی، پھر آگ برستی یا پتھر برس جاتے۔ میں اس بات سے باہر نکل آتا ہوں کہ یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائے، میں استغفار کرتا ہوں، میرے رب کو مناتا ہوں جو رسول پاک تمہارے لیے رات جاتے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی کبھی اتنی دیر تک مسلے پہ کھڑے رہتے کہ پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی، پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی۔ صحابہ سے پوچھو جب میرے مصطفیٰ کو قبر پاک میں رکھا گیا، بلکہ نزع کا وقت بھی جب تھا، یہ بھی ہم نے پڑھا، ملک الموت سے میرے آقا نے پوچھا تھا یہ سکرات کا درد بہت سخت ہوتا ہے، اے ملک الموت بتاؤ کیا ایسا درد میری امت کو نہیں دیا کرتا؟ کون ہے جو ہمارے دردوں کو خیال کرتا تھا؟ کون ہے جو ہمارے دکھ کا سہارا تھا؟ تم کس کی طرف ہو گئے ہیں جوانوں؟ اعلیٰ حضرت نے یہی ہمیں سکھایا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یار اس کی اپنی عادت کیجیے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حرموں، ہم فقیروں کی سربت کے لاکھوں، ہر گھڑی کو نبی تمہیں یاد کرتے، معراج میں گئے تب مولا کے حضور تمہیں یاد کرتے، ہمیں یاد کرتے۔ قبر میں جب رکھا گیا صحابہ کہتے ہیں ہون ہل رہے تھے، کان لگا کر کے سنا بھی آواز آئی رب اغفر لامتی، رب اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ جب قبر میں جا کر کے بھی مصطفیٰ یاد کروانا، آج امت کا حال یہ ہے کہ سال میں ایک بار میلاد منا کر سمجھتے کفارہ ادا کر دیا، ایک محفل میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، زندگی بھر ہم اگر گردنیں قربان کرتے رہے تب بھی مصطفیٰ کے آنسو کے قطرے کا بھی حق نہیں ادا ہوگا۔ یہی تو امام اہل سنت نے کہا اللہ کیا جہنم اب بھی نصر تو ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، کس کے لیے رویا تھا وہ، کس کے لیے آنسو بہائے تھے؟ ہم غریبوں کے لیے۔ آج مجھے درد اسی بات کا ہوتا ہے کہ ایک نوجوان کو جب کہتے ہیں تیرا چہرہ کیا ہے، تیرا لباس کیسا ہے، تو فلموں کے ایکٹروں کو دیکھ کر کے اپنا سب کچھ بدل کر رہا، تو ان کے چہروں کو دیکھ کر کے، ان کے ہیئر اسٹائل کو دیکھ کر کے اپنے بال بھی کتروا لیا، کپڑے بھی بدلوا لیا، ان کے طریقوں کے پیچھے چلا جو جہنم میں لے جانے والے، اور میرے مصطفیٰ کے بات کی طرف بلاتے تھے۔ حالات یہ تو فرماتے ہیں ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی کھا لیتے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی کھا لیے۔ حضور بار بار تمہیں بلا رہے آؤ میرے پیچھے، آؤ میرے پیچھے، کامیابی یہی ہے، کامیابی یہی ہے۔ اقبال نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ محمد سے وفات ہو گئے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے، ہم کو سب پتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر کے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، بدلو میرے عزیزوں،
اپنی زندگیاں تبدیل کرو. اٹھو وہ کرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. تمہارے چہرے کا غاضہ چھین لیا ہے دنیا نے. تمہاری شناختیں ختم کر دی ہیں. ان ظالموں نے تمہارے جسم پر کوئی نشانی باقی نہیں چھوڑی. تمہارے بچوں کو بھی انہوں نے اڈاپٹ کر لیا, اغوا کر لیا. اپنی اسکولوں میں ایسی تعلیمات دے رہے ہیں, ایسی تعلیمات جو کے سینوں سے عشق مصطفیٰ ختم کرتے ہیں. ہم خوشی سے اپنے بچوں کو ڈال بھی آ رہے ہیں, پھر فخر سے کہتے بھی ہیں کہ میرا بچہ فرقاتے دار انگریزی بولتا ہے, فرقاتے دار انگریزی بولتا ہے. اے ظالم, آپ اس بچے کو کھڑا کر ذرا قرآن پاک کی کوئی سورت بھی تلاوت کر سکتا ہے؟ میں ان جوانوں سے پوچھتا ہوں جو فلموں کے ڈائلاگ ان کو یاد ہوتے ہیں, اور ایک نہیں 100 گانے ان کو یاد ہیں. ان کو پتا ہے انتاکشری کیا ہوتی ہے, ایک گانے کو دوسرے گانے سے جوڑنا سب پتا ہے. جن کے تم نام لیوا ہو اس رسول کی کوئی حدیث بھی یاد ہے؟ کوئی حدیث بھی یاد ہے؟ عربی میں کبھی یاد کیا؟ ظالموں کے ڈائلاگ تم نے نقل کر لیے, وہ جیسا بولتے ویسا بول دیا, جبکہ تمہیں معلوم ہے ان کے ڈائلاگ بولنے سے کچھ نہیں ہونے والا, مگر میرے مصطفیٰ نے یہ بھی کروایا جس کو میری 40 حدیثیں یاد ہوئی اس پر میری شفاعت واجب ہوئی. یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی کتنے ہم میں جوان ہیں, بتاؤ جن کو 40 حدیثیں یاد ہوئی کون ہے جو کہہ سکتا ہے فخر سے میرے نبی کی زبان عربی تھی, میں عربی میں حضور کی باتیں یاد کرتا ہوں؟ نہیں, ہمارے ماحول ہی. ہمارے بچوں کو آج سے کہتا ہوں جاؤ گھر میں جا کر یہ ٹیسٹ لینا, امتحان دینا. بچے سے پوچھو فلموں میں نظر آنے والے اکثر لوگوں کے بائے ڈاٹا بائے گرافی سبھی سے معلوم ہے, سب معلوم ہے. بچوں کی بات کر رہا ہوں, لیکن جب تم ان سے پوچھو گے ہمارے آقا کے والدین کا نام کیا تھا, ان کے ازواج مطہرات کے نام کیا تھا, اشرے مبشرہ کون ہیں, سب کہے گا ان کا کون ہے یہ. معاذ اللہ, بدلو اپنی روش کو, ورنہ وہ زمانہ یہ دنیا لائے گی کہ تمہاری اولاد پھر یہ پوچھے کہ محمد کس کا نام ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ایسی نوبت کبھی نہ لائے, کبھی نہ لائے. میرے عزیزوں حالات اس طرح بتا رہے, سب کچھ تو چھین لیا گیا, سب کچھ تو ہمارا ختم کر دیا گیا. اب جو بچا ہے تمہارے سینوں میں وہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری موجود ہے. مجھے پتا ہے یہ جو نام مصطفیٰ پر تم اس قدر جوش میں آتے ہو, یہ جو تمہارے بلبلے یہ جذبے ہیں, ابھی بھی مجھے اندازہ ہے کہ مرے نہیں ہیں, سوئے ضرور ہیں. مرا ہوا جاگتا نہیں, سویا ہوا جاگتا ہے. میں کام سے بیداری کر رہا ہوں, اس چنگاری کو میں شعلہ بنا دوں جس کو دنیا پھر یہ دیکھ کر کے محسوس کرے کہ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تحت روما. اقبال نے کہا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تحت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ہم نے سنا وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا جو عرب کے دیہاتوں سے نکل کر کے قیصر اور کسریٰ کو ختم کیا, پوری دنیا میں پرچم اسلام لہرایا. انشاءاللہ وہ زمانہ آئے گا, وہ کہاں سے آئے گا؟ تمہارے بیچ سے, تمہارے درمیان سے آئے گا. لیکن شرط اتنی ہے کہ محمد سے وفا کرو, حضور سے وفا کرو. اعلیٰ حضرت کی وہ بات میں مکمل کر دوں. دنیا کو بتا کر کے آپ نے کیا کہا, شہد دکھائے زہر پلائے. کہیں بات ادھر ادھر نہ ہو جائے, میں آپ کو توجہ چاہتا ہوں. یہ ساری چیزیں میں نے تمہید کے طور پر آپ کے ذہن میں لائی. اعلیٰ حضرت یہ دنیا کو بتا کر کے کہا اس میں جتنی چیزیں دکھتی ہیں نا یہ حقیقت میں ہوتی ویسی نہیں. بہت ساری لڑکیاں ہماری گمراہ ہو رہی ہیں کس بات پر جائے, ان کو کپڑے ویسے چاہیے جیسے سیریل میں نظر آتے ہیں, فلموں میں جیسے عورتیں پہنتی ویسے چاہیے. اور اب تو حالات ایسے ہیں کئی لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں, رشتے خراب, طلاق کی نوبت. کیوں؟ ہر لڑکی وہی سوچتی ہے جیسے فلموں میں ہوتا ہے ویسے میرے گھر میں کیوں نہ چلے. ہاں, حالانکہ ہماری بچیاں ساس اور بہو کی تعلیم اور ان کے آداب کتابوں سے نہیں سیریل سے سیکھ کر کے جا رہی ہیں, فلموں سے سیکھ کر کے جا رہی ہیں. اب میں تمہیں بتاؤں یہ جو دنیا اسکرین پر دکھاتی ہے یہ حقیقت میں نہیں ہوتا, تمہیں بھی پتا ہے. مجھے بتاؤ اندور میں کبھی ایسا ہوتا ہوگا جو
سڑک پر کبھی کبھار وہ کرتب دکھانے والے آتے ہیں، یہاں آتے کے لیے معلوم ہے، ہم نے بچپن میں دیکھا گلی میں سڑک پہ کئی بار وہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا ڈھول بجاتا ہے، سانپ کھلاتا ہے، سانپ کو دکھاتا ہے، اور کبھی کوئی چھوٹی بچی کو لٹاتا ہے چادر اڑا کر کے، گردن الگ کر کے دکھاتا ہے، کبھی وہ گردن الگ کر کے دکھاتا ہے، کپڑے کے اندر ہی صحیح لیکن دکھاتا ہے، پھر پیسے وصول کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ آپ بھی شوق سے بچپن میں دیکھے ہوں گے چلتے پھرتے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اس کا یہ کام وہاں سڑک پر دیکھ کر کے آ کر کیا گھر میں بھی کبھی ٹرائی کیا تھا؟ اپنے بچے کو سلا کر چادر لٹا کر اس کی گردن الگ کر کے دیکھا تھا؟ آپ کو پتا ہے نہیں میاں وہ تو نظر بندی سے کرتا ہے، بیوقوف بناتا ہے، ہم کیوں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کریں؟ نادانو، جب تمہیں یہ معلوم ہے شوفتہ بازی حقیقت نہیں ہوتی، تو یہ فلموں میں دکھائی جانے والی شوفتہ بازی ان کی خود کی حقیقت میں لائف میں نہیں ہوتی، تو وہ بچیاں جو گمراہ ہو رہی ہیں وہ کان کھول کر کے سن لیں، یہ جو تمہیں دکھایا جا رہا ہے یہ وہی ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، حقیقت میں زہر ڈالا جاتا ہے۔ قاتل، دائن، شوہر کش، یہ تین جو صفات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا کا، قاتل، دائن، شوہر کش۔ قاتل کس کو کہتے ہیں؟ کلر، مرڈر کرنے والا، یہ تو پتا ہے، قتل کرنے والا قاتل۔ دائن اس عورت کو کہتے ہیں جو روز شوہر بدلتی ہو، جو روز شوہر بدلتی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دائن۔ عورتیں گالی میں بھی یہ استعمال کرتی ہیں۔ تیسرا لفظ ہے شوہر کش، وہ عورت کو کہتے ہیں جو کسی مرد کے ساتھ رات گزار کر کے اس کا قتل نہیں کرتی ہو۔ دائن شوہر بدلتی ہے اور شوہر کش مار ڈالتی ہے، ایک رات سوئی اور مار ڈالتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے تین بڑے بڑے جملے دنیا کے لیے استعمال کرتے، یہ دنیا قاتل ہے تمہاری، مار ڈالتی ہے۔ دوسری یہ دائن ہے، وہ شوہر بدلتی ہے، آج تمہارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس جائے گا، روز اس کے الگ الگ عاشق ہیں۔ ہاں کیا تم سمجھتے ہو آج جو سب سے بڑا ریچسٹ آدمی ہے کیا یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے؟ نہیں، یہ دنیا اس کے پاس آج ہے کل دوسرے کے پاس جائے گا، یہ روز بدلتی ہے گھر، یہ ڈائن ہے۔ اور شوہر کش اپنے ہی عاشق کو ہی مار ڈالتی ہے، قتل کرتی۔ مولانا روم نے ایک مثال بیان کی، ایک چونٹی ایک شہد کے قطرے کے پاس آئی، شہد کا قطرہ چپچپا ہوتا ہے، ادھر سے اس کو چوسا، چسکی لیا اور پھر گئی، چونٹی کی پیاس نہیں بجھی، آئی دوسری جانب سے ایک چسکی لی، پھر گئی، پھر واپس آئی، شہد کو ادھر سے ادھر سے چسکیاں لیتی گئی، چونٹی کا پیٹ بھرتا کہاں، مٹھائی سے وہ کبھی ختم نہیں، سیرابی نہیں آتا۔ چونٹی نے چاروں طرف سے اس قطرے کو چوس کر کے دیکھ لیا، پھر چونٹی کے دل میں خیال آیا یہ تو کنارے کنارے کی مٹھاس ہے، شہد کے قطرے کے بیچ میں کیسی مٹھاس ہو؟ تو وہ کسی جگہ سے اوپر سے آ کر کے شہد کے قطرے کے اوپر چڑھ گئی کہ میں بیچوں بیچ سے شہد کو چوسوں، اور وہاں جب چڑھی تو اس کے سارے پیر سارے ہاتھ اس شہد کے قطرے سے چپک گئے، شہد کو پیا لیکن ایسے چپک گئے کہ نہ سر سکا نہ پیر اٹھ سکے نہ ہاتھ اٹھ سکے، وہیں پر چونٹی کی موت ہو گئی۔ مولانا جلال الدین رومی مثنوی میں فرماتے ہیں یہی حال دنیا دار کا ہے، کبھی سوچتا ہے ادھر سے تھوڑا کما لو، کبھی سوچتا ہے ادھر سے کما لو، وہاں سے کما لو، کماتے کماتے اس کی سیرابی نہیں ہوتی، پھر سوچتا ہے کہ بڑے بڑے سیٹ جو فائیو اسٹار میں ہوتے ہیں وہاں جا کر کے دیکھو، ارے سیاست میں تو ان کے تو بارے نہیں آنے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھو، ہر جگہ جانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ دنیا میں ایسا پھنس جاتا ہے موت آ جاتی ہے، توبہ کی توفیق نہیں مل پاتا، دنیا میں مگن ہو کر کے مر جاتا ہے، واپس پلٹنے کی صورت ہی نہیں آ پاتی، نوبت ہی نہیں آ پاتی۔ عزیزان گرامی، یہی حال دنیا دار کا ہوتا ہے، طلب کرتا کرتا اس میں پھنس جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ دنیا ایسی ہی تمہیں پھانستی ہے، اپنی طرف بلاتی ہے، اچھی اچھی چیزیں دکھاتی ہے، اور جب تم اس کے عاشق ہو جاتے ہو، میں نے دیکھا ہے کئی ایسے لوگوں کو، کئی ایسے لوگ جو کسی کے پیار اور محبت میں ایسے فدا ہو گئے کہ جو برسوں کے نمازی کے نماز چھوٹ گئی، لوگوں کے اچھے خاصے حالات بدل گئے، کبھی لوگ آتے ہیں دعا کروانے کے لیے،
کہ اگر ٹھنڈا پانی کچھ نہیں چلتا دعا کرتے کبھی دھندلا لگ گیا مال آنے لگا تو مسجد بھی غائب درگاہ بھی غائب فاتحہ بھی غائب کچھ نہیں چاہیے ہوتا کیونکہ مال ہی مال دنیا اس طرح سے پھنستی ہے میرے عزیزو میں قطعاً مال اور دنیا کمانے کے خلاف نہیں بول رہا بلکہ کماؤ خوب کماؤ مال تمہارے پاس آئے تو ایسا آئے جیسے عثمان غنی کے پاس آیا جیسا ابو بکر صدیق کے پاس آیا رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ مال آئے تو تمہیں اللہ اس کے رسول سے غافل نہ کر سکے دور نہ کر سکے مال کروڑوں کا کماؤ اربوں کا کماؤ لیکن مولا کے سجدوں کو فراموش نہ کرنا رات آئے تو میرے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنا نہ فراموش کرنا پھر تم چاہے جتنا بھی مال کماؤ تمہارے لیے یہ لعنت نہیں بلکہ برکت کا ذریعہ ہوگا اعلیٰ حضرت کا یہی شعر مکمل کرتا ہوں شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائی شوہر کچھ اس مردار میں کیا کرتا ہے دنیا دیکھی بھالی ہے اب کرنا کیا چاہیے آپ کو اخیر میں اس امام اہل سنت فاضل بریلوی نے تمام مسلمانوں کو کیا عقیدہ دیا اس دنیا کی طرف فریفتہ ہو کر پاگل مت جانا مت بن جانا اور دیوانے بن کر کے ادھر ادھر کی ٹھوکریں مت کھانا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ رو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں بار بار کہہ مصطفیٰ نے یہ کیوں نہیں کہتے یا رسول اللہ اب تو نہ روک اے غنی عادتیں سب بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی عادتیں سب بگڑ گئی میرے غریب پہلے ہی لقمہ کر کھلائے کیوں پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں میرے عزیز کو یہی میسج بریلی کے امام کا ہے اسی مشن پر آج ہم بھی چل رہے ہیں علماء بھی چلیں گے آپ سب کو بھی میں تاکید کرتا ہوں مسئلہ کی اعلیٰ عادت یہی ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں اپنا سب کچھ فدا کر دو تن من دھن جان جو کچھ بھی لگے میرے آقا کے نام کو فدا کر دو اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نبی کا ہے زندگی یہ نہیں کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے جہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے ہیں تمہارے لیے یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں الحمد للہ